جادو کتنی خطرناک چیز ہے اور جادو کرنے والا کتنی ذلت کی موت مرتا ہے دنیا میں، آپ شاید جانتے نہیں۔ جادوگر کتنے کتنے گندے کام کرتے ہیں، پھر جا کر شیطان ان کے تابع ہوتا ہے۔ ان کو اگر پخانا بھی کھانا پڑے نا شیطان کے کہنے پر تو یہ کھاتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گند کے ساتھ لکھتے ہیں، الٹی سورۃ فاتحہ لکھیں گے۔ میں نے ایک جادوگر کے بارے میں پڑھا، اس نے قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے باندھا اور شیطان کے کہنے پر واش روم کے اندر چلا گیا۔ یہ کتنے کتنے گندے کام کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے نہیں شیطان ان کی بات مان لیتا، جتنے زیادہ گندے کام یہ کرتے ہیں شیطان اتنا ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جادو پھر ہی ہوتا ہے، پھر یہ قبرستانوں میں جاتے ہیں، پھر یہ وہاں پر پتلے بھی بناتے ہیں، پھر وہاں پر سوئیاں بھی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ جادو سے موت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ایک عقیدہ ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ صبح شام کے اذکار کریں۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اموال کی طرف لکھا تھا کہ کوئی جادوگر مرد کوئی جادوگر عورت ہو اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ بلکہ صحابہ کا اس بات کے اوپر جو ہے یہ عمل تھا، حضرت عمر نے فتویٰ لکھ کر دیا تھا اس کے قتل کر دو جو جادوگر تمہیں نظر آتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر ایک لونڈی نے جادو کیا، انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ معاشرے کے اندر اتنی خرابی پیدا کرتا ہے جادو۔ یہ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اس جادو کی وجہ سے۔ اس سے ایک تو بچنے کے طریقے رسول اللہ نے بتلائے ہیں، دوسرا فرمایا ان کاموں میں نہیں پڑنا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، صبح صبح گھر میں اخبار آتا ہے، اس کے اوپر ستارے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جانور بنے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ایک جانور کا انتخاب کر لیں، کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے، اور خبروں میں ٹی وی میں آئے روز انہوں نے جو ہے وہ ستارہ سناش بٹھائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں حکومت کا کیا بنے گا، فلاں حکومت کا کیا بنے گا، اس حکومت کا کیا بنے گا۔ وہ ستارے دیکھ دیکھ کر بتاتے ہیں اس کا ستارہ گردش میں ہے، اس کا ستارہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، اس کا ستارہ نفع والا جا رہا ہے، اس کا ستارہ نقصان۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له، جو بندہ جادو کرے اور جادو کروائے وہ تو ہم میں سے ہی نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور صریح فتویٰ موجود ہے واضح، حضرت عمر بن خطاب نے قتل کرنے کا حکم دیا ایسے لوگوں کو۔ آج ہمارے معاشرے کی بربادی یہ ہے کہ ہر چپے کے اوپر جادوگر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بابا بنگالی اور دوسرے تیسرے ہاتھ کا نشان آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو دکان کے باہر تھے، اس کو کیسے پتہ چل گیا میری مالدہ کا یہ نام ہے، میں اس کام کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ اسی طرح مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ٹیوے لگاتے ہیں۔ شیطان کی ان کی بات مانتا ہے، شیطان ان کی بات مانتا ہے کیونکہ وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرا کبیرہ گناہ بتایا کہ جادو نہیں کرنا، نہ جادو کرنا، نہ جادو کروانا، نہ کسی کاہن نجومی کے پاس جانا، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔